حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کے استعمال کے طریقے بنانے والا خود ہی بتاتا ہے۔ کوئی بھی مشین اگر بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ آپ کوئی بھی گاڑی خرید کر کے لائیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں، فیچرز کیا کیا ہیں۔ تو ہر مشین اور ہر آلے کے استعمال کرنے کی چیزیں بنانے والا خود اس کے ساتھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو تمام جہاں کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مکمل دستور اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن سے آج خود ہماری امت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ یاد رکھنا ایک بات اقبال نے کہا تھا، گر خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر کے جیو تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے جی سکو۔ قرآن کے بغیر تمہاری زندگی ہی نہیں ہے، تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہارے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے لیے قرآن اتنا ہی ضروری ہے۔ بنا قرآن کے تمہاری زندگی نہیں۔ قرآن ایک ضابطہ حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر لوگوں کی تعصب کی اینک نکل جائے تو میں کہتا ہوں یہ سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ آج کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کے لیے قرآن ضابطہ حیات ہے۔ قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیقے کیا ہیں، کون سی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، گاڑی کسی نے بنایا اور آ کر کے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس گاڑی میں کیا ڈالوں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا گاڑی بنانے والے سے پوچھو، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے جسم کا نظام کون سی غذاؤں سے بہتر چلے گا، اے مولا تو ہی بتا، اس لیے کہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ اور اللہ سے پوچھنا ہو تو قرآن کھولنا ہوگا، اس مولا نے بہت پہلے ہی تمہیں سارے ضابطے بیان کر دیے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلیں، بنانے والے نے جو تمہیں ٹرمز کنڈیشن اور جو رولز ریگولیشن بتائے ہیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو مشین کا کیا ہونا ہے وہ سب تمہیں معلوم ہے۔ جا کر کے کار خرید کر کے لائے اور اس کے ساتھ بکلیٹ بھی ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کمپنی والوں نے یہ کار پیٹرول سے چلتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ نے کہا نہیں میں گھی ڈال کے چلاؤں گا، آپ نے پیٹرول کی بجائے کہا کہ نہیں میں تو مٹی کا تیل ڈالوں گا یا میٹھا تیل ڈالوں گا، کھانے والے تیل ڈالوں گا۔ اس گاڑی کا حشر کیا ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اگرچہ آپ کے دماغ میں گھی اور مہنگا ہے لیکن وہ مشین کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے۔ اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر تم دنیا کی سنو گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنانے والے کو چھوڑ کر کے دوسرے سب کے پاس جا رہا ہے آدمی۔
آپ سب دنیا کے اصول جانتے ہیں، پیٹ درد ہو، سر درد ہو، پیر درد ہو، کہیں پر بھی کچھ ہو جسم، تو آپ کسی کسان کے پاس بھی نہیں جاتے، انجینئر کے پاس بھی نہیں جاتے، حالانکہ کسان کھیتی باڑی بہت جانتا ہے، اسے جا کر پیٹ درد کیوں نہیں بتاتے، اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپریشن کر دو؟ آپ کو معلوم ہے وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا۔ انجینئر کے پاس آپ نہیں جاتے اپنے جسمانی بیماریوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے امراض جسمانی سے جس کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے جسم پر ریسرچ کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا میں یہ فارمولہ تم عمل کرتے ہو تو پھر یہ بات یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پوری باڈی کو، ہمارے پورے شریر کو، پورے جسم کو جس نے بنایا ہے، ہم اسی سے اپنے متعلق کیوں نہ پوچھیں میری روح کس سے بڑھتی ہے، میرا جسم کس سے بڑھتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں کس سے قابو میں رہتی ہیں، مجھے کون سی چیز زبان کے اندر لینی ہے، کس چیز سے مجھے بچنی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جز بقرآن نیست ممکن زیستن، قرآن کو چھوڑ کر کے جینا بھی ممکن نہیں ہے، جینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ خلاق کائنات نے پیدا کیا اور ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دی۔ میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گے آپ۔ ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آیا، اور اس کے عجائبات، اس کے اسرار، اس کے رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اکثر میرے مجمع میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے اور تقریباً کالج کے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں سب سے کہوں گا آج اپنا سارا علم سمیٹ کے بیٹھو، اور میں آج تم سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سارے علوم پر آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سارے نہیں، جتنے میرے بساط کے مطابق ہیں۔ میں آج پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن اسلام کی روشنی میں ہمارے نظریے کے اعتبار سے، پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ۔ قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا ہو، کوئی کتاب نہیں۔ اتنی زیادہ کثرت سے جس کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ احادیث رسول بھی نہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی۔ کروڑوں مسلمان ہیں اور بغیر قرآن کی تلاوت کیے کسی کی نماز بھی ممکن نہیں، کسی کی نماز بھی نہیں ہے۔ آپ کی نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو کثرت سے تلاوت کرنے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی لیے اس مصحف کو، یعنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک ہماری زبانوں میں مشہور ہے، اس کا ایک ہی نام نہیں ہے، اور 27 نام الگ ہیں۔ قرآن پاک کو عربی میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، بلکہ خود قرآن میں ہی اس کے کئی نام آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی فرمایا، اسی کو تنزیل بھی فرمایا، اسی کو کتاب بھی فرمایا، اسی کو نور بھی فرمایا، اسی کا ایک نام شفا بھی ہے، اسی کا ایک نام رحمت بھی ہے، اسی کا ایک نام البیان بھی ہے، اسی کا ایک نام احسن الحدیث ہے، اسی کا ایک نام البرہان ہے، اسی کا ایک نام المیزان ہے، اسی کا ایک نام الامانہ ہے، اور اسی کا نام قرآن پاک بھی ہے۔ یہ تمام نام قرآن پاک کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ کثیر نام ہے، اور ہر نام کی ایک الگ الگ وجہ ہے کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اب اندازہ کرو آپ کہ میں ایک ایک نام کی تشریح بیان کروں تو 27 دن تو اسی میں لگ جائیں گے کہ قرآن کے نام کیا کیا ہیں۔ ایک ایک نام قرآن کیوں کہا گیا، میں تو اس کی ایک مختصر وجہ بتایا نا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اسی طرح بیان، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اس میں بیان ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو بیان کہتے ہیں۔ تنزیل، اس لیے کہ یہ اتارا گیا ہے، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات کو کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن سے اچھی بات کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کا نام احسن الحدیث ہے۔ اس کا ایک نام شفا ہے، اس لیے کہ اس کی آیتیں مریضوں پر پڑھو تو شفا ملتی ہے۔ اس کا نام ہدا ہے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی آیتیں ہیں۔
بھٹکا ہوا بندہ اگر پڑھ لے تو سیدھے راستے پر آ جائے. اس کا نام رحمت ہے، اس لیے کہ غم میں اگر کبھی بندہ اس کو پڑھ لے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں پر سورہ یاسین پڑھو، ان پر رحمت ہوتی ہے. تو قرآن کا نام رحمت بھی ہے. اسی لیے قرآن کے اسماء اور قرآن کے ناموں کی تفصیل اپنا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج، اے میرے عزیز بچوں، آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا عہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جائے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کا ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے. قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو. قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے. میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں. وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے. وہ آئیں گے سفارش کے لیے. پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا. اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان. رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے. اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا. اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو. اے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے. اور حد تو یہ بھی ہے اسلام میں، اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں.
70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے، ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی، کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا۔ اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں۔ شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے. یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں. جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے. فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے. تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے. تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا. قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی. ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا. حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت. اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے. جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں.